السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 وصیتوں سے متعلق۔ یہ 10 وصیتیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ قیمتی ہیں اور بہت زیادہ اہم ہیں ہر مسلمان کے لیے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے۔ دوستو، یہ 10 وصیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی، جلیل القدر صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائیں۔ میں آج کی اس ویڈیو میں وہ 10 وصیتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان 10 وصیتوں پر ہم خود بھی عمل پیرا ہوں اور اپنے تمام دوستوں کو، اپنے تمام متعلقین کو بھی ان 10 وصیتوں پر عمل پیرا ہونے کی رہنمائی فرمائیں، ان کو بھی ان کے بارے میں بتائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 وصیتیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائیں، خود حضرت معاذ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 وصیتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی وصیت یہ ارشاد فرمائی کہ اے معاذ، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اگرچہ تم کو مار ڈالا جائے یا تم کو جلا دیا جائے، لیکن ہرگز اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ دوسری وصیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو ارشاد فرمایا کہ والدین کی کبھی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ تم کو اپنے اہل یعنی بیوی اور مال و دولت کو چھوڑ دینے کا کہیں، پھر بھی تم نے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، ان کی بات کا آگے سے جو ہے وہ جواب نہیں دینا، ان کی بات کو ٹالنا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ والدین کی اہمیت اور ان کی قدر و منزلت کس قدر ہے۔ تیسری وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اے معاذ، کبھی تم نماز مت چھوڑنا جان بوجھ کر، کیونکہ جو شخص قصداً جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں اور امن باقی نہیں رہتا۔ چوتھی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ کبھی شراب کے قریب مت جانا، شراب مت پینا، کیونکہ شراب جو ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں شراب سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسرے جو دوست احباب ہیں ان کو بھی اس شراب جیسی چیز سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تمام برائیوں کی، تمام فسادات کی جڑ ہے، اس لیے شراب سے خود کو بچائیں۔ پانچویں وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اے معاذ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، کیونکہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ کا غصہ اترتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر طرح کے گناہ، چاہے وہ صغیرہ ہیں چاہے کبیرہ ہیں، ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں خود کو بچانا ہے، اور اپنے دوست احباب کو بھی کہنا ہے کہ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی گناہ، یا جو بھی گناہ وہ کر رہے ہیں، چھپ کر اعلانیہ کر رہے ہیں، وہ سب گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے ناراض ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ اپنے بندے کے اوپر غصہ ہوتی ہے، ناراض ہوتی ہے، اس لیے گناہوں سے بچائیے اپنے آپ کو۔ چھٹے نمبر پر جو وصیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان سے جنگ کے دن کبھی مت بھاگنا، یا جنگ ہونے سے پہلے بھاگنا مت، اگرچہ اس جنگ میں لوگ مر رہے ہوں، لیکن میدان جنگ سے کبھی مت بھاگنا، کیونکہ یہ عمل بھی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہرگز پسند نہیں کرتے جو جنگ کے دوران بھاگ جائے، کیونکہ وہاں تو شہادت جیسا عظیم رتبہ مل رہا ہے، اور ایسی جنگ جو اسلام کی سربلندی کے لیے لڑی جا رہی ہے، اس سے اگر کوئی پیٹھ پھیرتا ہے تو اللہ کو ایسا شخص بہت برا اور ناپسند لگتا ہے۔ اس لیے میدان جنگ سے کبھی مت بھاگو۔ 7ویں نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی ایسی بستی میں ہو جہاں کوئی بیماری پھیل جاتی ہے، تو اس بستی سے نکلنا مت موت کے خوف سے، کہ اگر یہاں بیماری سب کو لگ چکی ہے جان لیوا، تو ان کی وجہ سے مجھے بھی موت آ جائے گی، تو موت کے خوف سے اس علاقے کو، اس بستی کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ 8ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت ارشاد فرمائی کہ اپنے کنبہ پر، اپنی برادری پر، اپنے رشتہ داروں پر اپنی طاقت کے مطابق مال خرچ کرنا۔ معلوم ہوا کہ جتنی وسعت جس انسان کی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی برادری، اپنے رشتہ داروں پر اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق مال خرچ کرے۔ یہ صلہ رحمی بھی ہے، اس سے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، اس لیے اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق جو شخص خرچ کر سکتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خرچ کرے۔
نویں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت ارشاد فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد سے ادب کی لاٹھی کو اٹھاؤ مت، یعنی جب تک ان کو ادب سکھلا رہے ہو تو اگر ادب سکھلانے کے لیے ان کو لاٹھی کا استعمال کرنا پڑے، والد کو لاٹھی کا استعمال کرنا پڑے تو بھی کرے، تاکہ ان کو ادب سکھایا جائے۔ تو اپنی اولاد سے لاٹھی کو مت اٹھاؤ، اس جملے کا معنی یہ ہے کہ ان کو ادب سکھاؤ، اگرچہ اس کے لیے تمہیں لاٹھی اٹھانا پڑے۔ اسی طرح 10ویں وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی وہ بڑی اہم اور بنیادی ہے کہ اللہ کے خوف سے لوگوں کو ڈراؤ، اللہ تعالیٰ کا خوف لوگوں کے دلوں میں بٹھاؤ، اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف جو ہے وہ لوگوں کے قلوب کے اندر ڈالو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جب کوئی انسان گناہ کرنے لگے تو اللہ کے خوف سے وہ اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائے۔ تو اللہ کا خوف جب لوگوں کے قلوب میں آ جائے گا تو بہت بڑے بڑے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے اور برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح جو اعلانیہ گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ مخفی گناہ کرتا ہے، چھپے گناہ کرتا ہے، اس سے بھی جب انسان کے قلب میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو انسان بچ جاتا ہے اور ایسے گناہوں سے خود کو بچاتا ہے۔ تو دوستو، یہ 10 وصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو ارشاد فرمائیں۔ تو یہ 10 وصیتیں جہاں اللہ کے نبی نے انہیں ارشاد فرمائیں، اس میں امت کے لیے بھی تعلیم ہے کہ یہ 10 وصیتیں ایسی ہیں کہ ان پر ہم بھی عمل پیرا ہوں اور سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک ارشاد ہمارے لیے رہنمائی ہے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں جو 10 وصیتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئیں وہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز میں۔ اللہ حافظ۔